وہ انسان بے شک اس کی کرامات جتنی بھی کرامات ہوں، لیکن جب مرتے وقت ایمان سلامت نہ ہوا تو کیا ہو؟ کیونکہ جو ایمان کی علامت لے کے دنیا سے جائے گا، وہ جو بھی سے گناہ ہوں گے اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے، لیکن وہ جنت میں داد میں جائے گا کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے دنیا سے چلا گیا۔ بات کبھی بھی شک میں ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم کوشش کریں گے تب بھی جائیں گے۔ تو کوشش کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ نماز ہے، فرض عبادت ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اسی پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو میرا ذکر کرو اور زیادہ ذکر کرو۔ تو جب ہم ذکر کریں گے اس کا تو ہم ایمان والے ہو جائیں گے، اور جب ہم اس پر ہم استقامت حاصل کر لیں گے، روز کے 15 منٹ نکالیں گے اس کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کی جو برکتیں ہم کو حاصل نہ ہو، تو مشاہدیں ذکر کے وہ حاصل نہ ہو، کیونکہ ذکر کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ ہم لوگوں نے ذکر کو چھوڑ دیا، ہم لوگ سمجھتے اللہ اللہ کرنا کیا ہے، یا محفل کوئی شدید ہو اللہ اللہ کر لیا تو ہمیں پھر بھول گئے۔ نہیں، اس طرح نہیں فائدہ ہوتا۔ یہ آپ نے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے، اپنے آپ کو 15 منٹ دیں روز کے۔ قرآن نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن 15 منٹ علیحدہ کمرے میں بند کر کے خود کو صرف ذکر کریں، دروشی پڑھیں، 5 مرتبہ دروشی اول آ کر پڑھیں، اور 15 منٹ اس طرح ذکر کریں بس۔ روز کے 15 منٹ، زیادہ ٹائم نہیں نکالنا، صرف 15 منٹ نکالیں آپ کو اس 15 منٹ میں اتنا لطف اور آپ کو صرف برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ 15 کے آپ کے پھر زیادہ سے زیادہ آپ کو گھنٹہ بھی ہو جائے گا آپ کو، کہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو۔ ہم کیوں نماز سے دور بھاگتے ہیں؟ ہم کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا ابھی تک، کیونکہ ہم کو پتہ ہی نماز پڑھنی کس طرح ہے۔ ہم صرف ظاہری طور پہ نمازیں پڑھ کے آ رہے ہیں، اندر سے جب تک ہمارا دل نہیں ہوگا نا تو پھر نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میری نماز اس لیے پڑھ لیتے ہیں نماز قضا نہ ہو جائے، جلدی جلدی میں نماز ادا کر دوں، لیکن بات ہے نا کہ جب ایک تو یہ انسان کے اوپر بوجھ ہو گیا نا کہ بوجھ ہے میرے اتارنا ہے، اپنے گلے سے اتارنا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر عبادت وہ ہے جو شوق کے ساتھ ادا کی جائے، قبولیت وہ ہے، ادا تو ہو جائے گی، فرضیت تو ہے اس کی وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن شوق تب ہے کہ شوق سے عبادت کی جائے۔ ہم شوق سے عبادت نہیں کرتے، ہم مجبوری کے تحت عبادت کرتے ہیں کہ یار یہ نماز نہ میں نے پڑھی تو میرا یہ نقصان ہو جانا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، نقصان دنیا کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، شوق نہیں ہے کہ یار میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ یہ بہت کم ہے، صرف یہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ پڑھنی پڑے گی، بعد میں پڑھنی پڑے گی، شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ تو ذکر بھی جو ہے وہ شوق کے ساتھ کرنے، تو شوق کے ساتھ وہ جو بھی کام ہوگا وہ قبول ہے ہمارا۔ اگر شوق نہیں ہے تو پھر قبولیت نہیں اس کے اندر۔ اب دنیاوی کام بھی کوئی دیکھ رہے ہیں، ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں، اپنا بزنس دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس میں شوق نہیں ہے آپ کو، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجبوری کی طرف بچہ اسکول تو چلا جاتا ہے، ہم یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، آفس چلے جاتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہم کو شوق ہی نہیں اس کے اندر۔ وہ جس بندے کا شوق ہوگا وہ فیلڈ ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی، وہ کام ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ایک نام کما جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا شوق تھا، اس نے محنت کی اس کے اندر۔ تو جس طرح شوق کے ساتھ محنت کی جاتی ہے، اس طرح جب ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں جب شوق کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں لذت پیدا ہوتی ہے، پھر روحانیت پیدا ہوتی ہے، پھر برکتیں حاصل ہوتی ہیں ہم کو۔ اس لیے کوشش کریں کہ ذکر بھی کے لیے 15 منٹ لازمی دن کا نکالیں، کیونکہ قیامت کی نشانی بھی ایک یہ ہے کہ جب دنیا کے اوپر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب دنیا کے اوپر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں نہ ہوگا تب قیامت آئے گی، اور جب تک کوئی ایک بندہ دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ہے نا قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا اپنا ہی ٹائم آ جائے تو ہم کو ذکر پہ اپنا 15 منٹ نکالیں، صرف زیادہ نہ نکالیں۔ دنیا مصروفیت بہت زیادہ ہے آج کے دور کے اندر، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس کے بھی نکالیں، صرف اس آیت کو سوچ کے نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو میرا ذکر کرو اور زیادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہا جاتا ہے میرا ذکر کرو، کئی جگہ فرمایا گیا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَتَکْفُرُونِ، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن پاک میں فرمایا۔ ایک کہ ہمارے اپنے بزرگان دین کے اولیاء کرام کے واقعے اٹھا کے دیکھے تو ایسے واقعات ایک بزرگ تھا وہ بہت زیادہ ذکر کرتا تھا۔ ایک بندے کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں چلو ان سے نا ملاقات کے لیے جاؤں میں، کہ میں دیکھوں وہ ذکر کرتے کس طرح کا ہے۔ وہ ان سے ملاقات کرنے کے چلے گئے، ملاقات کرنے کے بیٹھے ہیں تو بات چیت ہو رہی ہے، ایک پرندہ آیا اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کاٹ کے لے گیا۔
وہ بڑے تکلیف میں، وہ بھی جو بندہ ملنے گیا تھا اسے بھی ہوشی تاری ہوگی، جس کا تھا جس کا گوشت کا ٹکڑا اس پرندے نے نکالا اس پہ بھی ہوشی تاری ہوگی۔ تب دونوں کو ہوش آیا، انہوں نے بولا یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میرے پہ ایک پرندہ مسلط کر دیا گیا، جب میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہوں نا یہ میری موٹی نکال کے لے جاتا ہے۔ تو خود دیکھے اس بندے کی کیا ہو، کہتا میں تیرے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گیا تھا تو غافل ہوا اللہ سے، تو میرا جسم تھا یہ ہو گیا۔ اللہ کے بندے اس طرح کے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے اس طرح اپنے آپ کے ذکر کو کر لیا، لیکن ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنا جو دل ہمارا ہے وہ اللہ کی یاد میں رکھ سکتے ہیں کہ 15 منٹ ہم نے جب نکال لیے اللہ کے لیے، 15 منٹ ذکر کا ذکر کیا ہم نے، پھر باقی جو ہمارا ٹائم ہو ہم باوضو رہیں، وہ یہاں پہ دل پہ اللہ اللہ کی صدا ہم لگاتے رہیں گے آہستہ آہستہ۔ ضرور ہم نے فالتو باتیں کرنی ہیں، ہم 4 بندے مل کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار باتیں گپوں میں گپے لگائی جائیں گے، کیا فائدہ اس کا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا۔ تو بہتر ہے آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اپنا ڈیوٹی کر رہے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، ہاتھوں سے کام کریں اور اپنے دل کے پر اللہ اللہ بات پڑھتے ہیں، آرام سے اللہ 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 کرتے ہیں۔ کہ اسکول میں بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا کام کرتے جائیں، ساتھ اللہ اللہ یاد رکھیں اللہ ہے۔ وہی کب ہوگا؟ جب آپ 15 منٹ نکالیں گے۔ آپ اگر 15 منٹ نہیں نکالیں گے اور کہیں گے ویسے ہی ہو جائے، تو یہ وہ پریکٹس ہے ایک پوری ایک۔ کچھ کئیوں کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ذکر کامیاب ہوتے ہوئے 30 سال لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ لطائف 1 منٹ میں اجاگر کر دیتے ہیں، لوگ نہیں ہوتے، ایک ذکر کے اوپر 30 سال لگ جاتے ہیں اس کو کامیاب ہوتے ہوئے۔ تو ہم 15 منٹ نکال لیں گے تو کب ہمارا اگر اندازہ لگائے تو 15 منٹ کے حساب سے ہماری تو عمر گزر جانی ہے۔ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں ہم، دیکھو ذکر کی روحانیت مشاہدہ وہ کتنوں کو ہوا ہے۔ جس طرح نماز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، یا اس طرح پڑھو کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آج تک ہماری کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم کو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح یہ کیفیت لائی جائے گی۔ پھر ہم نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، وہ تو علماء کرام نے بتایا طریقے کہ آپ ترجمہ یاد کر لیں، دھیان چلا جائے گا، لیکن بات ہے وہ دھیان ترجمے کی طرف ہی جائے گا، ترجمے کی معرفت ہوگی، اس کی آپ کو تشریح ہوگی تو پتہ لگے گا آپ کس طرف جا رہے ہو۔ آپ اس طرح کوشش کریں کہ 15 منٹ ذکر کے لیے روز کے لازمی نکالیں، کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے نکالیں۔ آپ اپنے کو آپ کو دینا، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا یا تو نے کیا کرنا ہے۔ گھر والوں کو بولے، میاں بھی بچوں کو بولے، سب کو بولیں آپ میرے 15 منٹ یہ میرے ہیں، کمرہ بند کریں، 15 منٹ بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد جا کے اپنا کام کریں، آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ 15 منٹ بھی نہیں نکال سکتے ان کے اپنے لیے تو پھر کیا فائدہ بچوں کا، کیا فائدہ بیوی کا، کیا فائدہ بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، جو آپ اللہ کے نام کے لیے 15 منٹ نہیں دے رہے ہیں آپ کو، جن کے لیے عمر گزار دینی ہے، فائدے کی نہیں ہے ہم کو اس کے لیے۔ تو کوشش کریے 15 منٹ لازمی نکالیں، اور اپنے گھروں میں بھی اس محفلوں کا، اس طرح کی محفلوں کا اہتمام کریں۔ گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، نحوست ختم ہوتی ہے، رحمتیں آتی ہیں، کیونکہ جہاں ذکر ہوتا نا فرشتے اس طرح کی محفلوں کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ جہاں پہ ذکر ہو رہا وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ذکر کی وجہ سے فرشتے آ کے بیٹھیں گے، پھر آمین کہیں گے، ان کی آمین بھی قبول تو ہوگی نا۔ تو اپنے گھروں کو اس طرح کی محفلوں سے اہتمام کریں ان کا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے برکت عطا فرمائے، صحیح طریقے سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في أرواحه اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على محمد كما تحب ترضى اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم لأمة محمد اللهم فرج لأمة محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل مدار بديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحان الله بحرمة كن فيكون سبحان الله مراد من حاصل كن. اے خالق حل بلندی و پشتی چیت کتابہ کندی ہستی علم و عمل فراغ دستی ایمان و عمل درستی
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کیجیے شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول من دست ادا مان آل رسول، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تیری توفیق سے اس محفل کا ہم نے اہتمام کیا، تیرا ذکر کیا، دروشی پڑھا، اس میں یا اللہ اس میں ہم سے کوئی بھی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہوگی معاف فرما، کہ ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرما، جیسا تو چاہتا ہے تیرے حبیب کی ویسے محفل سجانے کی، اپنا ذکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ ہدیۃ عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا ثواب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام بیٹے اور بیٹیاں تمام ازواج مطہرات آپ کے والدین کو پیش کرتے قبول فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، ادبی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، امام حسن، امام حسین، تمام اماموں کو، تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہداء اسیران کربلا کے ارواح کو پیش کرتے یا قبول فرما۔ تمام خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام شہداء اسلام کے ارواح کو پیش کرتے یا قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک قیامت سے مسلمان دنیا فانی جائیں سب کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ اس کا ثواب تیرے تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے قبول فرما۔ اس کا ثواب خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کو پیش کرتے قبول فرما۔ اس کا ثواب تمام کتب بہت ابدال ضروریات نیک فرشتے نیک مخلوق نیک جنات نیک ارواح چکی والے بندوں کو اہل بیت کو پیش کرتے قبول فرما۔ اس کا ثواب سب قصور پیرانے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی انہوں کو بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ اس کا ثواب داتا علی اجمیری میاں میر حسین جنزائی لا شبا خیر بابا بلے شاہ بابا فرید، حضرت زامودی میں اولیاء، حضرت بدیع الدین قطب المدار، حضرت جمال الدین جانب الجمن جنتی، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے قبول فرما۔ اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ اپنے مرشد میاں حضور کو پیش کرتے قبول فرما۔ آپ کو کسی بھی خیر عطا فرما۔ آپ کا خاص فضان تمام اولیاء خاص فضان ہماری نسل میں تا قیامت تک جاری فرما۔ اس محفل کی برکتیں ہماری نسل میں جاری فرما۔ اس محفل کی برکت سے گھر میں برکت عطا فرما۔ اس محفل کا تمام کرنے والوں کو برکت عطا فرما۔ اس محفل میں شریک ہونے والوں کو برکت عطا فرما۔ اس محفل میں شریک ہونے والوں کو گھروں میں امن امان سکون عطا فرما۔ اپنے ذکر کا نور جاری فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دو بے روزگار ہونے کے روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہونے کے سارے اولاد عطا فرما، جو شادیوں کے طلبگار اس رشتے عطا فرما، جو بیمار وہ شفا کلی عطا فرما، جو جس مرض میں مبتلا سب کو شفا کلی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو جادو ٹونے اسیم نظر بد میں مبتلا سب کو شفا عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارے سے دوسروں کو خیر کا پیغام جائے، خیر کا ہی پیغام جائے۔ یا اللہ دوسروں کو ہم کو بھی دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے شر سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، منافقین کے منافقت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی پناہ میں رکھ، یا اللہ اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ ہماری نسل میں خیر بر معاملت فرما، ہماری عزت کو شادی عطا فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری عبادت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ کی عبادت کی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ خود کو سمجھنے کی، اس پر خود کو سمجھ کر تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نے آپ کو جس مقصد کے دنیا میں بھیجا اس مقصد کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو نے ہم کو اس دنیا عبادت کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ یا اللہ ہم کو اپنی معرفت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، بہتری اس
استاد عطا فرما، بہترین مرشد پیر عطا فرما جو تیرے راستہ بتا سکے. یا اللہ انعمت علیہم کے نیک جو جس پر تو نے انعام کیا وہ لوگوں کا راہ کو دکھا دے، ان کے ساتھ چل کر تیرے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں ایمان سے رکھ، دنیا میں ایمان سے اٹھا اور آخر پہ ہے بے شفاعت نصیب فرما. یا اللہ قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. با ادب حاضری قبولیت والی اپنے پیارے اپنے در کی اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرما. آج عمرے کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ کرم فرما دے. یا تو رحیم تو رحمان تو رحم فرما دے. یا اس گھر میں جو بھی پریشانیاں جو بھی دکھ درد سب دور فرما دے. اس گھر کو کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ پر پیار محبت رہنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر پریشانی دور فرما دے. یا ہم کو اپنے گھروں میں بھی اس طرح کی محفلوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیارے حبیب کو دوشی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صرف تیرے نام کے لیے تیرے حبیب پر دوشی پڑھنے کے لیے ہم کھٹے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. کہتے رہتے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آج ہر بے قصور مقبول کی. یا جس کسی نے دعا کے لیے کہا جو کہیں گے سب کی جائے دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. سب کو اس کی محفل کی برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی خیر کی محمد وعلی آلہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.